وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آپ جانچتے رہیں، امتحان لیتے رہیں ان یتیموں کا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر آپ ان میں سے یعنی کہ محسوس کر لیں کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے، رشید بن گئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو دے دیں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، آپ گارڈنر تھے، آپ ولی تھے، آپ سرپرست تھے، آپ کے پاس ان کا سارا مال تھا، اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ اب سمجھدار ہو گیا، اب یہ مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور جو یعنی کہ اور آپ ان کے مالوں کو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ فضول خرچی میں یعنی کہ ان بچوں کے اوپر بھی آپ اسرافاً مال خرچ کر رہے ہیں یا خود کھا پی رہے ہیں۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ یہ سوچ کر کہ جلدی جلدی یعنی کہ مطلب بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے ہی سارا مال خرچ کر دو، اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں، اس بچے پر بھی لگا رہے ہیں، آپ نے ضرورت کے مطابق اس بچے کو کھلانا ہے، پلانا ہے، اور اس مال کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ بچے جلدی سے بڑے ہونے والے ہیں، اس سے پہلے ان کا مال ختم کر دیتا ہوں، بڑے ہو کے تو مجھے ان کو دینا پڑے گا، اس سے پہلے ہی میں ہڑپ کر جاتا ہوں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر کوئی جیسے گارڈنر، کوئی ولی بچوں کا، یتیم بچوں کا، اور ان کا بہت سارا مال ہے، اگر کوئی گارڈنر یا ولی امیر ہے، کوئی سرپرست امیر ہے، تو وہ فَلْيَسْتَعْفِفْ، خود کو بے نیاز رکھے، یعنی کہ اس مال سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس سے اپنی ذات پر کچھ نہ لگائے، کیونکہ وہ خود امیر ہے، اس کو کیا نیڈ ہے، وہ صرف اس بچے پہ خرچ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں اب ایک بچے کا ولی، ایک سرپرست غریب ہے، فقیر ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہ ظاہر سی بات ہے اس نے اس مال کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس زمین پراپرٹی کو اپنے انڈر رکھا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور وہ خود بھی مستحق ہے، غریب ہے وہ بندہ، تو وہ کیا کرے، اس میں سے کچھ نہ کچھ معروف یعنی طریقے کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے وہ کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب وہ ان کا مال ان کو دے دے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر گواہ بھی بنا لے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی کہ یہ سارا مال تھا، اب یہ بڑے ہو گئے، اب یہ میں ان کو سپرد کر رہا ہوں، اب تم سب اس معاملے پر گواہ رہو۔ یہ قانون بھی ہے ہند میں، کینیڈا میں، مطلب جہاں اگر کوئی بڑا نواب یا کوئی اس طرح مر جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو حکومت اس مال کو اپنے انڈر لے لیتی ہے اور ان کا حصہ مقرر کر دیتی ہے کہ اتنا اتنا آپ کو ملتا رہے گا، اور تاکہ ان کی نسلوں کے لیے وہ سب کچھ محفوظ ہو جائے۔ تو یہاں تک ساری بات آیت نمبر 6 تک یہی تھی، بتایا گیا کہ اگر یتیم ہیں، وہ مطلب ظاہر سی بات ہے بچپنا ہے تو آپ ان کو مال نہ دیں ان کا، لیکن ان پر خرچ کرتے رہیں، اور یہ نہ ہو کہ ان کا مال آپ خود ہڑپ کر جائیں یا اپنے مال کے ساتھ ملا دیں یا بدل دیں، یہ سب کچھ آپ نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کا حساب لینا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، بھائی آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی ذمہ داری، کوئی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں تو اس کو امانت داری کے ساتھ نبھائیں، اس میں بددیانتی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ دل میں خوف رکھیں، جب بھی دل میں خوف رہے گا نا تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہوگی، اس کو احسن اور بخوبی طریقے سے سر انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ جو بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عائد کریں یا ہم یعنی ہمارے ذمہ جو بھی ذمہ داری لگائیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے، عافیت مانگے اور توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے احسن طریقے سے نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔